السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نالج پلس۔ صفیہ علیت صبح گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ کمرے کی دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھ کر اس نے مغموم سی صورت بنا کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آج پھر وہ ایک سہانا سپنا دیکھ چکی تھی۔ آج پھر اس نے دلکش فضاؤں میں پرواز کی تھی، یہاں آزاد پرندے محبت کے گیت گاتے تھے۔ اس نے خاموش نگاہوں سے کسی کے سامنے التجائیں کی تھیں اور کسی نے ان التجاؤں کے جواب میں یہ کہا تھا، صفیہ نادان نہ بنو، ہماری زندگی کے راستے مختلف ہیں۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میرے بدو تم بہت ضدی ہو۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھول کر اٹھی، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور حسب معمول آج بھی اس کی دعا کا آخری فقرہ یہ تھا، میرے اللہ اسے ہر آفت سے بچانا۔ دعا ختم کرنے کے بعد صفیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دریچہ کھول کر بائیں باغ کی طرف جھانکنے لگی۔ پھر میٹھے اور ہلکے سروں میں ایک گیت گاتی ہوئی دوسری دیوار کے ساتھ قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز، جو موسم بہار کے پرندوں سے کہیں زیادہ شیریں تھی، آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئینے میں ایک اور صورت دیکھ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قاسم تم؟ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، صفیہ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ تمہاری آواز، صفیہ نے تلخ لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میری آواز بہت اچھی ہے، لیکن تمہیں چوروں کی طرح میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تشریف لے جاؤ ورنہ سکینہ کو آواز دیتی ہوں۔ قاسم نے کہا، صفیہ میں نے کیا خطا کی ہے؟ تمہیں مجھ سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ اور تمہارے یہ نغمے اگر میرے لیے نہیں تھے تو کس کے لیے تھے؟ صفیہ مجھے اس قدر نہ ستاؤ، تم جانتی ہو تمہیں کس قدر میں چاہتا ہوں۔ مگر میں، صفیہ نے غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی کہا، قاسم جاؤ، ابھی تمہارے دماغ پر رات کی شراب کا اثر باقی ہے۔ قاسم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، صفیہ تمہیں معلوم ہے کہ میں شراب ترک کر چکا ہوں، لیکن اگر میری کوئی عادت تمہیں بری لگتی بھی ہے تو زندگی کے طویل سفر میں ہم دونوں ایک ہی کشتی پر سوار ہوں گے، اس لیے مجھے اس قدر ناقدانہ نظروں سے دیکھنے کی عادت ترک کر دو، ہم دونوں کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ صفیہ نے تنگ آ کر جواب دیا، قاسم جاؤ، میں تمہارے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے دریا کی بھنور میں ڈوب کر مرنے کو ترجیح دوں گی۔ قاسم نے خفیف سا ہو کر کہا، اس قدر سرد مہری ٹھیک نہیں، مجھ میں ہزار خامیاں ہیں، لیکن میں تمہارا ہوں۔ میں تمہاری مسکراہٹ کے لیے موت سے کھیل سکتا ہوں، آگ میں کود سکتا ہوں، پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں، میں تمہارے لیے۔ صفیہ نے کہا، ہاں ہاں، رک کیوں گئے؟ کہو، میں تمہارے لیے آسمان کے تارے نوچ سکتا ہوں، سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر موتی نکال سکتا ہوں، بڑے بڑے جابر شہنشاہوں کے تاج اتار سکتا ہوں، آندھیوں سے لڑ سکتا ہوں، طوفانوں سے کھیل سکتا ہوں، لیکن ایک انسان نہیں بن سکتا۔ قاسم تمہیں یہ غلط فہمی کب سے ہوئی کہ تم ایک شاعر بھی ہو؟ قاسم نے اپنی بکلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، صفیہ میرے جذبات کی توہین نہ کرو، میں شاعر نہیں، تمہارے جذبات وہ اس قدر قابل نہیں کہ ان کی توہین کی جائے۔ تم اگر یہاں ٹھہرنے پر بضد ہو تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن میرا پیچھا کیا تو میں سیدھی چچا کے پاس جاؤں گی۔ صفیہ یہ کہہ کر قاسم کی طرف غصے اور نفرت سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ محل کے باغ سے چند پھول توڑنے کے بعد صفیہ درختوں کے ایک جھنڈ میں جا پہنچی۔ شاخوں سے شبنم کے قطرے گر رہے تھے، لیکن صفیہ کو ان کا احساس تک نہ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں طاہر کے ساتھ تنہائی میں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور جب سے طاہر خلیفہ کا پیغام لے کر قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا، باغ کا یہ گوشہ اس کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ ان درختوں کے پتے، پھل اور پھول اسے دوسرے درختوں سے بالکل مختلف نظر آتے تھے۔ آج قاسم کی ملاقات کے بعد وہ اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ سورج کی ابتدائی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ صفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا، طاہر تمہیں شاید معلوم بھی نہ ہو کہ میں کون ہوں اور تم میرے لیے کیا بن چکے ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔